بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز احباب گرامی، آج ہم اس میٹھی دنیا میں آ کر اپنے مالک کو بھول گئے۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم اپنی اصل آخری منزل کو بھول گئے۔ ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئے۔ ہم اپنی موت اور قبر کو بھول گئے۔ ہم قبر میں منکر نکیر کے سوالات اور وہاں کی بے بسی اور قبر کی تنگی اور تاریکی کو بھول گئے۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہونے اور اپنے حساب کتاب کو بھول گئے۔ اے غفلت بھرے انسان، تو سن لے، اس بات کو یاد رکھ کہ تو دن اور رات موت کے قریب ہو رہا ہے۔ تو آج جن کو اپنا ساتھی سمجھ رہا ہے، جن کے ساتھ تو اپنا دل بہلا رہا ہے، یہ تیرے کچھ کام نہ آئیں گے۔ سب اکیلے تجھ کو اندھیری قبر میں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ اس لیے آج اس دنیا کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر نہ رو۔ دنیا کے حص و طمع کی نہیں بلکہ اپنی قبر و حشر میں نجات کی سوچ۔ آج وقت ہے کچھ سوچنے اور کرنے کا، کل کو وقت نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، موجودہ زمانے میں ہر خاص و عام شخص میں جو محبت دنیا پیدا ہو گئی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں دنیا کی محبت پر کسی قدر و عیدین بتائی گئی ہیں، چنانچہ اس سے نجات صرف اور صرف موت کی فکر اور روز قیامت کو یاد کرنے میں ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ یاد کرو تم لذتوں کو زائل کرنے والی چیز یعنی موت کو۔ پیارے دوستو، دنیا میں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں مگر موت کا منکر کوئی نہیں ملتا۔ دنیا میں آنے والا ہر شخص موت کو حق سمجھتا ہے، کیونکہ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہو یا جان و فنا کی طرف دواں ہے۔ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، قبر میں اس کا کیا حال ہوگا، اس کے بعد یوم حساب کو یہی انسان کیوں کر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا، یہ ایسی باتیں ہیں جو ہماری مشاہدے میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا مبعوث ہونے والی ہر نبی علیہ السلام نے اور اس سب آخری میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام راحل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار ان کا ذکر فرمایا۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور یوں حساب پر دل سے ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آج کل کے ماحول میں اگر کسی سے قبر و حشر کی بات کی جائے تو اول وہ تو سنتا ہی نہیں، اگر سنتا ہے تو توجہ نہیں دیتا، یا پھر ایسا تاثر ملتا ہے کہ گویا یہ قبر و حشر کا معاملہ کسی دوسرے کے ساتھ ہی پیش آنا ہے۔ پیارے دوستو، جب قیامت قائم ہوگی اور میدان حشر لگ جائے گا تو تب ہر شخص اپنی جان کے بارے میں فکر مند ہوگا۔ کسی کو کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کا نہیں سوچے گا، کوئی ماں اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوگی، کوئی عزیز رشتہ دار کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر بندہ اپنی اپنی فکر میں ہوگا۔ پیارے دوستو، اس وقت 7 لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل بے فکر ہوں گے۔ بے فکر اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ یہ 7 لوگ میری عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور دوستو اس وقت سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، وہ 7 خوش نصیب لوگ کون ہیں، یا ان میں سے ہم بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ اور سن کر اگر جواب ہاں میں ہے تو خود کو مزید اور نکھارو، اور اگر جواب نہیں ہے تو پھر میرے پیارے بھائی فکر کرو۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ 7 لوگ جو خوش نصیب کون ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس حشر کے اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ پیارے دوستو، ایسا منصف جس نے اپنے من پر رہتے ہوئے انصاف کے ساتھ کام کیا ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے انصاف پر قائم کر رہا ہو، اس کے ساتھ بے انصافی نہ ہوگی۔ ایسا شخص میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس نے اپنے اللہ کی عبادت میں جوانی گزاری ہو۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ جوانی کی عبادت شیوہ پیغمبری ہے، کیونکہ جوانی ہوتی ہے۔ جوانی میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ شیطان بھرپور حملے کرتا ہے۔ جو نوجوان شیطان کے حملوں سے بچ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ میدان حشر میں اللہ کے سائے تلے ہوں گے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو، یعنی وہ شخص جو مسجد کا عادی ہو، نماز باجماعت ادا کرتا ہو اور زیادہ مسجد میں
گزارے جس میں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو اور ایک دوسری عبادتوں میں مناجات کرتا ہو۔ ایسا شخص بھی میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ نمبر 4، دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے وہاں محبت رکھتے ہوں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی محبت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، دو ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے ملے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھے، جو ایک دوسرے سے اس لیے ملے کہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کا ذکر کر سکیں، اللہ کے حضور بڑا جات کریں، ایسے دونوں اشخاص میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ نمبر 5 پہ وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برائی کے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پیارے دوستو، ایسا شخص جو زنا سے محفوظ رہتا ہے، جو تو نامحرم عورتوں کے فتنوں سے بچا رہتا ہے، ایسا شخص بھی روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ نمبر 6، وہ شخص جس نے اس قدر چھپا کر صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ پیارے دوستوں، ایسا سخی شخص جو صداقت و خیرات خوب کرتا ہو لیکن چھپ کر، اس کے صداقت و خیرات میں ریا کاری نہ ہو اور اس کی صداقت و خیرات صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایسے لوگ بھی میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ نمبر 7، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں۔ پیارے دوستوں، ایسا شخص جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اور وہ تنہا ہو اور اس کے ساتھ صرف اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہو اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوں، ایسا شخص بھی اللہ کو بڑا پسند ہے اور میدان محشر میں اللہ کی عرش کے سائے تلے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی ہی توفیق دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں اور میدان محشر میں اللہ کے عشق کے سائے تلے ہمیں بھی جگہ مل جائے۔ آمین ثم آمین۔